ہماری مسجد کا قالین ہے وہ بڑا نرم ہے، اس پہ کمر سیدھی ہو جائے. بستروں کا تو یہاں پہ صاحب رواج ہے نہیں. اپوزیشن کو ٹائم دیں سر. اللہ کے نام لکھے ہوئے اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیتے. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. آپ کا موڈ بھی کوئی خاص مجھے نہیں لگ رہا کوئی ٹائم زیادہ دینے کا. اور آنریبل لا منسٹر صاحب نے پہلے ڈرا دیا کہ یہاں پہ بسترے لگوا دیں. آپ نے اچھی طرح پہچانا ہے ہمیں. بستروں کا سر یہاں پہ بستروں کا تو یہاں پہ صاحب رواج ہے نہیں، لیکن ذاتی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہماری مسجد کا قالین ہے وہ بڑا نرم ہے، اس پہ کمر سیدھی ہو جاتی ہے. اور ملک عامر ڈوگر نے اور میں نے تو اس پہ بھی ایک رات گزاری ہوئی ہے. ہم پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہے ہیں. اپوزیشن کو ٹائم دیں سر، اپوزیشن کو سنا کریں. سال میں ایک ہی دفعہ تو ہمیں موقع ملتا ہے کوئی بات کرنے کا. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیتے سر. آپ میرا ٹائم اچھا چل اسپیکر صاحب باقیوں کو چھوڑیں. عامر ڈوگر صاحب سر بحث کرنا آپ سے مقصد اللہ کے نام لکھے ہوئے اوپر. عامر بھائی رک جائیں. سر آپ سے بحث کرنا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں نے کتنی تقریریں کی ہیں. سر ضائع ہو گیا آپ کا. جی میں مختصر بات کروں گا سر. باتیں تو بہت ہے کرنے کو فائنانس ڈویژن میں، بٹ 3 چیزوں پہ بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا. ایف بی آر پہ، پی ایس ڈی پی پہ اور پبلک ڈیٹ پہ. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا سر. یہاں پہ سر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ایک ادارہ ہے، ریفارم تو ہر ادارے کو چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک ادارہ ہے جس میں اگر ریفارم ہو جائے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، وہ ادارہ ایف بی آر کا ہے. جناب اسپیکر، یہاں پر ہمیں چیئرمین ایف بی آر، فائنانس منسٹر اور دیگر ممبران جو ہیں بتاتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے بارے میں، ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کے بارے میں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، یوز آف ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. بڑے ناول آئیڈیاز ہیں، بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، لیکن جناب اسپیکر شرط یہ ہے ان سے ملک میں صنعت کا، ملک میں بزنس کا اضافہ ہو تو اچھے ہیں. اگر یہ ان کے لیے پھندا بن جائیں تو یہ نقصان ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صرف بزنسز کو کہا جا رہا ہے کہ جی نیا سافٹ ویئر انسٹال کریں، نیا ہارڈ ویئر انسٹال کریں، انٹرنیٹ کے کنیکشنز کو جو ہے آپ اپنے انسٹال کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایف بی آر کا اپنا سسٹم جو ہے آئے دن کریش کیا ہوتا ہے، آئے دن اس کے اندر گلیچز ہوتے ہیں، آئے دن اس کے اندر آؤٹیجز ہوتی ہیں. اور کسی نے بڑا اچھا اخبار میں آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ دس گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈیجیٹائز دا ٹیکس پیئر ویئر ایز دا ٹیکس کلیکٹر اٹ سیلف از نان ڈیجیٹائزڈ. تو حکومت کی، اور دوسری بات یہ ہے سر کہ پالیسی کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، اگر میں صرف پی او ایس سسٹم کی اگر بات کروں تو حکومت نے پی او ایس سسٹم کا اجرا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہوں گے ان کو ہم پی او ایس سسٹم کے اندر لے کے آئیں گے. ہمیں ایک بڑی طویل لسٹ دے دی گئی کہ ٹیئر 1 ریٹیلر ہوتا کیا ہے، کتنے اسکوائر فٹ کی اس کی دکان ہونی چاہیے، کتنا اس کا بجلی کا بل ہونا چاہیے، کتنے ایئر کنڈیشنر ہونے چاہیے. اور جن افسروں نے اس چیز کا تعین کرنا تھا وہ کلیئرلی خود ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے رہے. ان کے اہلکار جو ہیں وہ لوگوں سے منتھلی لیتے رہے ہیں اور آپ کا پی او ایس سسٹم کا بٹھا بیٹھ گیا. پورا سسٹم آپ نے ریپ اپ کر دیا. اب آپ نے ایک نیا پینترا بیچا ہے کہ جی اینیول ٹرن اوور 6 کروڑ سے جس کا زیادہ ہوگا اس کو ہم پی او ایس سسٹم میں لائیں گے اور اس کو بھی ہم فکس ٹیکس رجیم ایف ٹی آر میں لے جائیں گے. تو پچھلی ساری جو ہے آپ کی کہانی وہ گل ہو گئی. ایف پی آر کے بارے میں میں اگر صرف جس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اپنا جو ریونیو ٹارگٹ اس سال کا دیا ہے وہ 15,300 ارب کا دیا ہے. پچھلے سال کا ان کا ٹارگٹ 14,200 ارب کا تھا جس کو ریوائز کر کے انہوں نے 12,900 ارب کیا اور وہ بھی مر کے پورا کیا. تو ٹارگٹس انریلسٹک ہیں، ایمبیشنز جو ہیں ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہے. میں اگر صرف اتنا ہی پوچھ رہا ہوں اسی پی او ایس کے ساتھ چلتے ہوئے کہ کیا فائنانس منسٹر صاحب ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اس نئے پینترے کے اوپر کتنا ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کریں گے، کتنے نئے ریٹیلرز کو اور ہول سیلرز کو یہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں گے. اور جن لوگوں نے پچھلا سسٹم لگایا تھا، خرچہ کیا تھا، کیا گارنٹی ہے جو نیا سسٹم لگائے گا وہ پالیسی کنٹینیو رہے گی. اور جن لوگ جو کمپلائنٹ نہیں تھے، جن بزنسز نے نہیں کیا، کیا ان کو پینلائز کیا. تو اس ملک میں کوئی سزا اور جزا کا کوئی نظام ہے یا جس کا جو دل آتا ہے وہ وہی کرے گا. میں اسی کے ساتھ ساتھ سر پی ایس ڈی پی کی اگر بات کر لوں، جناب اسپیکر اس پورے ہال کی دکھتی رگ پی ایس ڈی پی ہے، بالخصوص جنوبی پنجاب کے. 44 ایم این اے ہیں جنوبی پنجاب کے، آدھے آئل کے اس طرف بیٹھتے ہیں، آدھے آئل کی اس طرف بیٹھتے ہیں، لیکن سب کا رونا یہی ہے. جناب اسپیکر اس دفعہ 1,000 ارب کا انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے پی ایس ڈی پی کے لیے اور پہلی لائن میں ہی لکھ دیا ہے کہ 98% جو فنڈ ہے وہ ایگزسٹنگ سکیمز کو فنڈ کرے گا اور 2% جو فنڈ ہے وہ نئی سکیموں کے لیے رکھا ہے. اللہ کے فضل سے جنوبی پنجاب کو انہوں نے ایگزسٹنگ سکیموں میں بھی نہ ہونے کے برابر کچھ دیا تھا، تو نئے 2% میں یہ کون سے جھنڈے گاڑ لیں گے.
इसकी बनिस्बत मैं अगर मुल्तान की बात करूं, अपने हलके की बात करूं, तो मेरे वालिद ने और मैंने एक जॉइंट स्कीम दी थी 11 अरब रुपए की, एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हमने दिया था, वो आज भी इनकम्प्लीट पड़ा है। और अगर मैंने पंजाब हुकूमत का बजट देखूं तो पंजाब हुकूमत ने 11 अरब की स्कीम के लिए इस मरतबा भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे हैं।